بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ افسوس لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے، ارتھات موت سر پر کھڑی ہے اور وہ غفلت میں آخرت کی زندگی سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جو نئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس آتی ہے، جس سے سراسر انہی کی بھلائی منظور ہے، تو اسے ہنسی کھیل میں سنتے ہیں، کیونکہ ان کے دل ہنسی مذاق میں لگے ہوئے ہیں، اور ظالم چپکے چپکے پرسپر کانا پھونسی کرتے ہیں کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا تمہاری طرح کا ایک آدمی ہے۔ کیا تم جان بوجھ کر ایک جادو کیے ہوئے مجنون کے پاس جاتے ہو؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اتر میں کہا کہ میرا پروردگار آسمانوں اور زمین کے بیچ کی باتیں سب جانتا ہے اور بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ بلکہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو بکھرے خیالات کا مجموعہ سنگرہ ہے، بلکہ گڑھا ہوا ہے، بلکہ یہ کبھی ہے، پس ہمارے پاس کوئی نشان آئے جیسے پہلے لوگ عیسیٰ موسیٰ بھیجے گئے تھے۔ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين۔ ان سے پورو جس بستی کو ہم نے تباہ کیا وہ ایمان نہ لائے، تو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ ہم نے جتنے رسول تجھ سے پہلے بھیجے ہیں سب کے سب مرد ہی بھیجے ہیں، ان کی طرف وحی کرتے رہے۔ سو اگر تم کو معلوم نہیں تو ان کتاب والوں سے پوچھ لو۔ ہم نے ان رسولوں کو ایسے جسم والا نہ بنایا تھا کہ کھانا ہی نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے ان سے اپنے وعدے سچے کیے کہ ان کو اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا، اور سیما سے آگے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ اسی پرکار یہ رسول دنیا میں آیا۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون
اور ہم نے ان کے ساتھ تمہاری طرف ایک کتاب بھیجی جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ اور ہم نے کئی ظالم بستیوں کو تباہ کیا اور ان کے بعد دوسری کئی قومیں پیدا کیں۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا، یعنی ان کی بستیوں میں کوئی بلا، طاعون وغیرہ کے طرح کی آئی، تو لگے ان بستیوں سے بھاگنے، مگر ان سے کہا گیا مت بھاگو، اور ان نعمتوں کی طرف جن میں تم تھے اور اپنے مکانوں کی طرف لوٹ جاؤ تاکہ تم سے پرشن ہو۔ انہوں نے کہا ہائے ہمارا دربھاگ، ہم تو بڑے ہی ظالم تھے۔ پس یہی پکار ان کی انت تک رہی، یہاں تک کہ ہم نے ان کو بالکل برباد کر دیا، ایسا کہ سب کے سب مر مٹ گئے، مگر ان کو کوئی نصیحت نہیں حاصل ہوئی۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں کھیلتے ہوئے نہیں پیدا کی کہ ان کا پریڑام کچھ بھی نہ ہو۔ اگر ہم کو کھیل بنانے کا خیال ہوتا تو ہم اپنے پاس سے کوئی کھیل بنا لیتے، مگر ہم ایسا بیکار کام کرنے والے نہیں ہیں۔ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ بلکہ ہم تو سچ کو پتھر کی طرح جھوٹ پر ڈالتے ہیں، پھر وہ اس کو کچل ڈالتا ہے، پس وہ جھوٹ ملیا میٹ ہو جاتا ہے، اور تمہارے لیے تمہارے ہی بیان سے افسوس ہے۔ اور سنو، جو آسمانوں میں فرشتے وغیرہ ہیں اور جو زمین میں ہیں، وہ سب کے سب اسی اللہ کی ملک سمپت ہیں، اور جو لوگ اس کے سامنے ہیں، یعنی سندیشٹا، نیک لوگ، فرشتے، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ ہی تھکتے ہیں۔ رات دن اس کی تسبیحیں پڑھتے ہیں، سستی نہیں کرتے۔ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ کیا ان لوگوں نے زمین کی چیزوں میں سے معبود بنا رکھے ہیں؟
وہ ان کو دنیا میں موجود کر کے پھیلاتے ہیں۔ اگر ان دونوں آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے تو یہ دونوں آسمان اور زمین برے انتظام کے کارن برباد ہو چکے ہوتے۔ سو اللہ عرش کا مالک ان کی بیہودہ بات سے پاک ہے۔ جو کچھ وہ کرتا ہے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جا سکتا، اور تمام مخلوق سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا رکھے ہیں؟ تو کہے کہ اپنی کوئی دلیل لاؤ جس سے ثابت ہو کہ تمہارا شرک کرنے کا دعویٰ سچا ہے۔ یہی نصیحت میرے ساتھ والوں کی ہے اور مجھ سے پہلے لوگوں کی بھی یہی نصیحت تھی، مگر ان میں کے اکثر لوگ سچی بات کو نہیں جانتے تو منہ پھیر جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ یہ نئی بات ہے، حالانکہ جتنے رسول ہم نے تجھ سے پہلے بھیجے ہیں ان سب کی طرف یہی سندیش ہم بھیجا کرتے تھے کہ بس میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس لیے میری ہی عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون۔ اور یہ لوگ جہالت میں اتنے بڑھ گئے ہیں کہ کہتے ہیں رحمان نے بھی ہماری طرح اولاد بنائی ہے۔ وہ ایسی ناجائز نسبتوں سے پاک ہے، بلکہ یہ لوگ جنہیں اللہ کہا جاتا ہے جیسے عیسیٰ اور عزیر تو اس کے معزز عزت دار بندے ہیں، اس کے سامنے بڑھ کر بات کبھی نہیں کر سکتے اور وہ اسی کے آدیش پر عمل کرتے ہیں۔ وہ اللہ ان سے پہلے اور پچھلے واقعات بھی جانتا ہے، اور وہ کسی کے حق میں سفارش بھی نہیں کرتے مگر جس کے حق میں اللہ پسند فرما دے، اور وہ اس کے خوف اور پرتاپ سے کانپتے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ اور سنو، جو کوئی ان میں کا فرض کر لو کہ کہیں کہہ دے کہ میں بھی اللہ سے ورے ایک معبود ہوں، تو اس نالائق کو ہم ایسی جہنم کی سزا دیں کہ یاد کرے، اسی پرکار ہم ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء
سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون کیا ان منکروں نے کبھی غور کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین کیسے بند ہوتے ہیں، کہ بادلوں سے پانی کی بوند نہیں گرنے پاتی اور زمین سے انکر نہیں اگتی، پھر ہم ان کو کھول دیتے ہیں، اور سب زندہ چیزیں ہم نے پانی سے پیدا کی ہیں، کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین پر بڑے بڑے پہاڑ پیدا کیے ہیں تاکہ وہ زمین اپنے ہلکے پن سے ان کو کہیں لے نہ گرے، اور زمین میں ہم نے کھلے کھلے راستے بنائے ہیں، کیوں؟ تاکہ یہ لوگ اپنے مطلب پر راہ پا سکیں۔ اور ہم نے آکاش کو محفوظ چھت لوگوں کے سروں پر بنایا، پھر بھی لوگ اس کے نشانوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اور سنو، وہی پاک ذات ہے جس نے رات دن سورج اور چندرما بنائے، قدرت کا چمتکار دیکھو کہ ہر ایک ان میں کا آسمان میں اپنی اپنی دھری پر گھوم رہا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے کسی آدمی کو ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا، پھر اگر تو اے رسول مر گیا تو کیا وہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ کچھ شک نہیں کہ ہر ایک جان کو موت کا سواد چکھنا ہے، اس لیے تم ہوشیار ہو جاؤ، ہم تم کو بری بھلی باتوں سے جانچتے ہیں اور ہماری ہی طرف تم پھر کر آؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ اور کافر لوگ اے رسول جب تجھ کو چلتا پھرتا دیکھتے ہیں تو آپس میں تیری ہنسی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کو برائی سے یاد کرتا ہے، اور وہ خود اللہ رحمان کی یاد اور نصیحت سے منکر ہیں، جانتے ہی نہیں کہ اللہ کون ہے۔ خلق الانسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون۔ انسان کی پیدائش ہی جلدی سے ہے، اس لیے میں اللہ بہت جلد تم کو اپنی قدرت کے نشان دکھاؤں گا، پس تم جلدی نہ مچاؤ۔ اور یہ دھمکی سن کر اور اکڑ کر کہتے ہیں کہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم مسلمان سچے ہو۔ اے کاش یہ کافر اس وقت کی اصلیت کو جان لیتے جس سمے نہ اپنے منہ سے نہ اپنی پیٹھوں سے
آگ کے عذاب کو روک سکیں گے اور نہ کسی طرف سے مدد کیے جائیں گے، بلکہ اچانک وہ گھڑی ان پر آ کر ان کو حیران کر دے گی، پس وہ اس کو کسی پرکار رد نہ کر سکیں گے اور ان کو کسی پرکار کی کچھ مہلت نہ ملے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ۔ مگر یہ لوگ تیرے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ تجھ سے پہلے بھی کئی ایک سندیشتاؤں سے ہنسی کی گئی، پس جو لوگ ان رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے انہی پر وہ عذاب نازل ہوا جس کی وہ ہنسی کرتے تھے۔ اگر یہ اللہ کی پکڑ سے نہ ڈریں تو تو ان سے پوچھ کہ تم جو اتنے مست ہوئے پھرتے ہو تو بتلاؤ، رات دن میں تم کو اللہ مہربان کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ لیکن یہ لوگ اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کیا ان کے اور معبود ہیں جو ان کی ہم سے الگ ہی سرکشا کر سکتے ہیں؟ وہ تو سوئم اپنے نفسوں کی سہایتا نہیں کر سکتے اور نہ وہ ہماری طرف سے ساتھ دیے جائیں گے۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون۔ بات یہ ہے کہ ہم اللہ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا میں آسودہ کیا یہاں تک کہ ان کی عمریں لمبی ہوئیں، کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے کہ ہم ان کی زمین کو گھٹاتے چلے آئے ہیں؟ کیا پھر بھی یہ غالب آئیں گے؟ قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ اے رسول تو کہہ دے کہ میں تم کو کیول اللہ کے حکم کے ساتھ ڈراتا ہوں، اور بہروں کو جب سمجھایا جاتا ہے تو وہ کسی کی پکار کو سنا نہیں کرتے، اور اگر ان کو اللہ کے عذاب کی تنک بھر ہوا بھی لگ جائے تو بس ترنت کہنے لگ جائیں گے کہ ہم ہی ظالم تھے۔ اور کب تک یہ لوگ اکڑتے پھریں گے؟ آخر ایک روز ہم قیامت کے دن نیائے کی ترازو قائم کریں گے، پھر تو سب کے پوشیدہ راز کھل جائیں گے، پھر کسی جان پر کسی پرکار کا اتیاچار نہ ہوگا، یہاں تک کہ کوئی کام اگر رائی کے دانے کے برابر ہوگا تو ہم اس کو بھی اس کے کرنے والے کے سامنے لے آئیں گے، اور ہم سوئم حساب کرنے کو کافی ہیں۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق اور ناحق میں فرق کرنے والی کتاب اور روشنی اور پرہیزگاروں کا دستور العمل کاری کرم دیا، یعنی ان کا جو اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت کی گھڑی سے بھی کانپتے ہیں۔ اسی پرکار یہ قرآن برکت اور نصیحت کی کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، جس کا اتارنا کوئی نیا نہیں، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين۔ اور ہم نے اس سے پورو تمہارے پرکھے اور پوروج حضرت ابراہیم کو ہدایت دی اور ہم اس کو جانتے تھے۔ تم لوگ اس وقت کی گھٹی گھٹناؤں کو یاد کرو جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا تھا کہ یہ کیا صورتیں مورتیاں ہیں جن پر تم ڈیرے ڈالے رہتے ہو۔ وہ بولے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں پھنسے رہے ہو۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کی یہ ہمت دیکھی تو وہ بولے کہ تو کوئی سچی بات لایا ہے یا دل لگی کرنے والوں میں سے ہے؟ ابراہیم نے کہا بلکہ تمہارا حقیقی پروردگار وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ واللہ میں تمہارے ان بتوں سے تمہارے جانے کے بعد ایک داؤں کروں گا جس میں تم ان کی نادانی اور ان کے خدا نہ ہونے کے بارے میں اچھی طرح سمجھ سکو۔ فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم
قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون پس اس نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لیکن ان میں سے بڑے بت کو بچا رکھا تاکہ وہ لوگ اس کی اور متوجہ ہوں۔ انہوں نے کہا، جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ پھر پرسپر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان لڑکے کو ان کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ سن کر پرمکھ لوگوں نے کہا، تو اس کو لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ اگر وہ سویکار کرے تو لوگ اس پر گواہ ہوں۔ خیر انہوں نے کہا، ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ بیجا کار تو نے کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا، بلکہ ان میں کے اس بڑے بت نے کیا ہے، اگر بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون۔ اس معقول اتر سے وہ ایسے رکے کہ کوئی اتر نہ بن پڑا، اپنے جی میں سوچتے رہے، پھر بولے کہ بے شک تم ہی ظالم ہو۔ پھر وہ کفار کچھ سمے تک اوندھے گر کر کہنے لگے کہ ابراہیم، تو جانتا ہے کہ یہ تو بولتے نہیں، پھر ہم پوچھیں کس سے اور بتلائے کون؟ ابراہیم نے کہا، پھر تم اللہ کے علاوہ ایسی وستوؤں کی عبادت کرتے ہو جو عبادت کرنے پر نہ تم کو لابھ پہنچا سکیں اور نہ چھوڑ دینے پر ہانی پہنچا سکیں۔ افسوس ہے تم پر اور ان چیزوں پر جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين۔ انہوں نے کہا، اس ابراہیم کو آگ میں جلاؤ اور اپنے معبودوں کی سہایتا کرو اگر کچھ کرنا چاہتے ہو۔ ہم نے آگ کو آدیش دیا کہ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، اور انہوں نے اس سے داؤں کیا تھا، پر ہم نے انہی کو ناکارا اور ذلیل کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ اور ہم نے اس کو اور لوط کو زمین کی طرف پہنچا دیا جس میں ہم نے سنسار کے سب لوگوں کے لیے
برکتیں پیدا کر رکھی ہیں۔ اور ہم نے اس کو اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا انعام بخشا، اور سب کو ہم نے نیک بنایا، ایسے کہ تمام لوگوں نے ان سے ہدایت پائی۔ اور ہم نے ان کو دین کا امام بنایا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کو نیک کاموں کے کرنے اور نماز ادا کرنے اور زکوٰۃ دینے کا آدیش دیا۔ وہ خاص ہماری ہی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے لوط کو حکم اور علم دیا، اور اس بستی سے جہاں کے رہنے والے سخت بدکاری کرتے تھے ہم نے اس کو بچایا۔ کچھ سندے نہیں کہ وہ لوگ بہت بڑے بدکار تھے۔ اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، نسندیہ وہ نیک بندوں میں سے تھا۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور لوط سے پورو نوح کو ہم نے نجات دی، جب اس نے ہم کو پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پس ہم نے اس کو اور اس کے انویائیوں کو بڑی گھبراہٹ کے عذاب سے بچا لیا۔ اور جن لوگوں نے ہمارے حکموں کو جھٹلایا تھا ان کے مقابلہ پر ہم نے اس نوح کی سہایتا کی، کیونکہ وہ بدماش اور برے لوگ تھے، پس ہم نے ان سب کو پانی میں ڈبو دیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ۔ اور داؤد اور سلیمان کا قصہ بھی ان کو سنا جس سمے وہ دونوں کسی کی کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب قوم کی بھیڑ بکریاں اس کھیتی میں کود پڑیں اور ہم ان کے فیصلوں کے سمے وہاں اپستھت تھے۔ پھر ہم نے سلیمان کو یہ مقدمہ سمجھا دیا، اور ہم نے ہر ایک کو حکم اور علم دیا تھا، اور ہم نے داؤد پر ایک وشیش کرپا یہ کی تھی کہ اس کے ساتھ پہاڑوں اور جانوروں کو مسخر ادھین کیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے، اور نسندیہ ہم ایسے کار کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے اس کو تمہارے لیے جنگی لباس بنانا سکھایا تاکہ تم کو وہ یعنی داؤد کی بنائی ہوئی لوہے کی زرہ جنگ کے نقصان سے بچائے۔ کیا تم ایسی نعمتوں کا شکر نہ کرو گے؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن
يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. اور ہم نے تیز ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا تھا، وہ اس کے نردیش سے اس زمین کی طرف جاتی تھی جس میں ہم نے ہر پرکار کی برکتیں پیدا کی ہیں، یعنی ملک شام کا چھیتر، اور ہم ہر ایک وستو کو جانتے ہیں. اور شیطانوں یعنی شریر جنوں میں سے جو سمندر میں ڈبکی لگاتے تھے اور اس کے علاوہ کئی ایک اور کام کرتے تھے، ہم نے اس کے تابع کر دیے تھے اور ہم ان کے نگراں تھے، سرکشی نہ کریں. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. اور ان کو ایوب کا بھی ذکر سنا جب اس نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میں سخت مصیبت میں ہوں اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. پس اس نیک بندے کی اس دعا کو ہم نے قبول کیا اور جو اس کو تکلیف تھی سب دور کر دی اور اس کو اس کا پریوار دیا، اور کیول اپنی کرپا سے اور عابد لوگوں کو نصیحت کے لیے ان کے ساتھ اور بھی دیے، یعنی ان کی نسل میں برکت کی. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا ذکر ان کو سنا کہ وہ تمام صابروں کی جماعت میں سے تھے. ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ نیکوں کی جماعت میں سے تھے. وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اور اسی پرکار حضرت یونس مچھلی والے کا ذکر ان کو سنا جب وہ قوم کی سرکشی پر ناراض ہو کر چلا گیا اور سمجھا تھا کہ ہم اس کے جانے پر گرفت نہ کریں گے، پس اس نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں ہم کو پکارا کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. تو ہم نے اس کی پرارتھنا قبول کی اور اس کو غم سے نجات بخشی، اور اسی پرکار ہم اس دعا کی برکت اور اثر سے ہمیشہ ایمانداروں کو نجات دیتے ہیں. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. اور زکریا کا بھی ذکر سنا
جب اس نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو ہی سب سے اچھا وارث ہے، سو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو یحییٰ نام کا ایک بیٹا بخشا، اور اس کی عورت کو جو بانجھ تھی درست کر دیا۔ اس میں سندیہ نہیں کہ یہ لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے اور آڑے کاموں میں آشا اور خوف سے ہم ہی کو پکارتے تھے اور ہم ہی سے ڈرا کرتے تھے۔ والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون۔ اور مردوں کے علاوہ اس عورت مریم صدیقہ کا ذکر بھی سنا جس نے اپنی شرمگاہ کی سرکشا کی تھی، پھر ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی تھی اور ہم نے اس کو اور اس کے بیٹے کو تمام لوگوں کے لیے بہت بڑا نشان بنایا تھا۔ یہ سندیشتاؤں کا سموہ تمہارا ایک ہی گروہ ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، سو تم لوگ میری ہی عبادت کیا کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ اور لوگوں نے آپس کے ایک ہی دین پر چلنے کے سمبندھ کو توڑ دیا، لیکن جان لو کہ سب کو ہماری ہی طرف پھر کر آنا ہے۔ پھر جس کسی نے ایمانداری کے ساتھ نیک کام کیے ہوں گے ان کی کوشش کی بے قدری نہ ہوگی، اور ہم سوئم اس کے اعمال کو لکھنے والے ہیں۔ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين۔ ان کو خبر نہیں کہ جس بستی کے لوگوں کو ہم ہلاک کرتے ہیں سمبھو نہیں کہ وہ ہماری طرف پھر کر نہ آئے۔ پھر جب یاجوج ماجوج کی روک کھول دی جائے گی اور وہ ہر ایک بلندی سے ڈھلکتے ہوئے چلے آئیں گے، اس سمے قیامت کے چنہ پرکٹ ہوں گے اور سچا وعدہ نکٹ آ جائے گا، تو کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، کہتے ہوں گے کہ ہائے کمبختی، ہم اس سخت تکلیف سے بالکل بے خبر تھے بلکہ سراسر اتیاچار کرتے رہے، لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے سچائی دیکھ رہے ہیں۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون
لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون تم اور تمہارے معبود جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہو، تم لوگ اس میں داخل ہوگے۔ اگر یہ لوگ تمہارے معبود سچے معبود ہوتے تو دوزخ میں نہ جاتے، اور سب عابد اور معبود اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ مارے تکلیف کے سخت چلائیں گے اور اس میں کسی کی نہ سنیں گے۔ ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ اس میں سندے نہیں کہ جن کے بارے میں ہماری طرف سے نیک وعدہ گزر چکا ہے اس دوزخ سے دور بیٹھے رہیں گے، اس کی بھنک بھی ان کے کانوں میں نہ پڑے گی، بلکہ وہ اپنی منمانی کامناؤں اور خوشحالی میں ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ وہ اللہ کا نہ ختم ہونے والا انعام ہوگا۔ ان کو قیامت کی بڑی گھبراہٹ پریشان نہ کرے گی، اور ان کی ملاقات کو فرشتے یہ کہتے ہوئے آئیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا آپ لوگوں سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ کب ہوگا جس روز ہم آکاش کو لپیٹ لیں گے، جس پرکار لکھے دستاویز جمع کر کے لپیٹے جاتے ہیں، جیسے ہم نے پہلی بار مخلوق کو پیدا کیا تھا اسی پرکار ان کو لوٹائیں گے۔ یہ وعدہ ہمارے ذمہ ہے، بے شک ہم کرنے والے ہیں۔ اور زبور میں جو حضرت داؤد پر نازل ہوئی تھی ہم نے آوشک اپدیشوں کے بعد لکھ دیا تھا کہ جنت کی زمین کے وارث میرے پرہیزگار بندے ہوں گے۔ اس قرآن پاک میں نِسندیہ عبادت کرنے والوں کے لیے تبلیغ ہے۔ ہم نے تجھ کو اے رسول عام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اور تمام لوگوں پر رحمت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون فان تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق
وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون۔ پس تو ان سے کہہ کہ میری طرف بس یہی الہام ہوتا ہے کہ تم سب لوگوں کا معبود ایک ہی ہے، تو کیا تم اس کے فرما بردار نہ ہوگے؟ پھر اگر وہ منہ موڑے تو ان سے کہہ دے کہ میں تم کو برابر اور پورا ڈرا چکا ہوں، اور اس کی مجھے خبر نہیں کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ نکٹ ہے یا دور۔ کچھ سندیہ نہیں کہ وہ اللہ بلند آواز کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ اور مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ چند دن کی مہلت سنبھوتا کچھ آزمائش ہے، اور ایک وشیش سمے تک تم کو فائدہ پہنچانا ہے۔ یہ کہہ کر رسول نے دعا میں کہا، اے میرے پروردگار، حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا پروردگار بڑا رحم کرنے والا ہے، اور تمہاری باتوں پر جو تم کہتے ہو اسی سے مدد چاہی جاتی ہے۔